کراچی کے علاقے گارڈن ویسٹ گھر میں فائرنگ سے ایک شخص جان سے گیا جبکہ خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ پولیس کا کہنا ہے گھریلو جھگڑے کے دوران شوہر نے فائرنگ کر کے بیوی کو زخمی کر دیا اور خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے ذیشان مغل سے جو اس وقت اسپاٹ پر موجود ہیں۔ جی ذیشان، پولیس کا مزید کیا کہنا ہے بتائیے گا۔ جو بالکل اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے گارڈن ویسٹ میں، جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے گھر میں فائرنگ سے ایک شخص جو ہے جاں باغ، جبکہ دوسری جو خاتون بتائی جا رہی ہیں وہ شدید زخمی ہو گئی تھی۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ جاں باغ جو شخص ہے اس کی لاش، جبکہ جو زخمی خاتون ہے انہیں دونوں کو جو ہے سول اسپتال اس وقت منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری اس وقت جائے وقفہ پر موجود ہے۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ متوفی کی جو شناخت ہے وہ ابتدائی معلومات کے مطابق 40 سال کے سلیمان، جبکہ 35 سال کی خاتون جو ہے پلوشہ کے نام سے اس کی خاتون کی شناخت کی گئی ہے۔ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جو خاتون ہے وہ اس وقت شدید زخمی حالت میں سول اسپتال میں منتقل کی گئی ہیں، جسے اس وقت وہاں پر طبی امداد دی جا رہی ہے۔ جبکہ ایک واقعہ جو ہے ابتدائی معلومات کے مطابق گھریلو جھگڑے کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری اس وقت جائے وقفہ پر موجود ہے، جو مختلف زاویوں سے اس وقت واقعے سے متعلق مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ جو سلیمان ہے، جو شوہر تھا خاتون کا، اس نے پہلے خاتون کے اوپر فائرنگ کی ہے، جس کے باعث وہ خاتون شدید زخمی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے متوفی نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے۔ پولیس مزید واقعے سے متعلق مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری ہیں۔ مہرآباد ہوائی اڈے پر شدید بمباری کی گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق تہران کے جنوبی علاقے میں بھی فضائی حملے، تبریز میں پیٹرول کیمیائی پیداوار کی یونٹ پر بم برسائے گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر حملے جاری، مہرآباد ہوائی اڈے پر شدید بمباری، تہران کے جنوبی علاقے میں بھی فضائی حملے، تبریز میں پیٹرول کیمیائی پیداوار کی یونٹ پر بم برسائے گئے۔ ایران اور امریکہ کا پاکستان کی ثالثی پر اعتماد کا اظہار۔ پاکستان جلد دونوں ممالک کے مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے اسلام آباد میں پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کا اہم مشاورتی اجلاس ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اجلاس کے بعد بریفنگ دی۔ کہا انہوں نے مہمان وزرائے خارجہ کو اسلام آباد میں ممکنہ امریکہ ایران مذاکرات کے امکانات سے آگاہ کیا۔ تینوں وزرائے خارجہ نے اس اقدام کی بھرپور حمایت کی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کو خوشی ہے کہ ایران اور امریکہ نے بھی مذاکرات کے انعقاد کے لیے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ Held very productive bilateral meetings with 3 foreign ministers, Saudi Arabia, Turkey and Egypt. The foreign ministers expressed concerns that the ongoing conflict is extremely unfortunate for its devastating impact on lives and livelihood across the wider region. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. The unity of Muslim Ummah in these challenging times is of utmost importance. I briefed the visiting brother foreign ministers on the prospects of potential US-Iran talks in Islamabad. The visiting foreign ministers expressed their fullest support to this initiative. Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. We will continue our efforts with sincerity and commitment. خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر۔ پاکستان ایران امریکہ مذاکرات کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی، ترکی اور مصری وزرائے خارجہ کی ملاقاتیں۔ نازک وقت میں اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر زور۔ معزز مہمانوں نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ عثمان خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ علاقائی کشیدگی کم کرانے کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری۔ سعودی، ترک اور مصری وزرائے خارجہ کی وزیر اعظم سے ملاقاتیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی وزیر اعظم ہاؤس آمد۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے موجودہ بحران کے دوران سعودی عرب کی جانب سے غیر معمولی تحمل کو سراہا۔ پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کے ساتھ مکمل اور غیر متزلزل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا۔ کہا پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ وزیر اعظم نے نازک وقت میں اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے خطے کی صورتحال پر سعودی عرب کا موقف بتایا۔
ترک اور مصری وزرائے خارجہ کی بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کشیدگی کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ پاکستان ایران امریکہ مذاکرات کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ مہمان وزرائے خارجہ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ ترک اور مصری وزرائے خارجہ سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی، ایسا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، لکھا ملاقات میں کشیدگی روکنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور، خطے میں جاری کشیدگی فوری ختم کرنے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ جنگ سے ایران سمیت کئی مسلم ممالک میں جانی و مالی نقصان ہو رہا ہے۔ ایران سمیت برادر مسلم ممالک میں معیشت املاک کو بھاری نقصان پہنچا۔ ترکی اور مصر کے گراں قدر تعاون کو سراہتے ہیں۔ ایران امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد سعودی عرب، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد آئے سعودی عرب، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ بھی واپس روانہ اب ہو چکے ہیں۔ مشرق وسطیٰ سے جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان نے امن کی شمع تھام لی۔ ایک طرف تہران سے رابطے، دوسری طرف واشنگٹن کے لیے پیغامات۔ پاکستان کے قائدانہ کردار پر سما سچویشن روم سے نان سٹاپ بڑی کوریج، بدلتی صورتحال پر لمحہ بہ لمحہ رپورٹنگ۔ سینئر دفاعی ماہرین اور مبصرین نے جاندار تجزیے پیش کیے، کہا پاکستان اسٹریٹجک ثالث کے طور پر ابھر رہا ہے۔ اسرائیل کے جنگی عزائم کو روکنے کے لیے مضبوط ممالک کا اتحاد ضروری ہے۔ ایران امریکہ کے کہنے پر اپنا میزائل پروگرام نہیں چھوڑے گا۔ پاکستان ایک بااعتماد ثالث کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ 195 ممالک میں پاکستان وہ ملک ہے جس پہ واشنگٹن بھروسہ کر رہا ہے، تہران بھروسہ کر رہا ہے، ریاض بھروسہ کر رہا ہے۔ ٹرمپ کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، امریکی عوام بھی نہیں دے سکتے، وہ بہت انپریڈکٹیبل ہے۔ ٹرمپ بہت انپریڈکٹیبل، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہاں کوئی تھنکنگ مائنڈ موجود ہے تو ٹروتس آن دی گراؤنڈ اس کے لیے فیزیبل نہیں ہے۔ اب ون ون سچویشن یہ ہے کہ نیوکلیئر کے اوپر ڈیل ہو جائے، دو چیزیں امریکہ کو مل سکتی ہیں ریئلسٹکلی، اور دو چیزیں ایران کو مل سکتی ہیں۔ 8 مہینے ایران اس جنگ کی تیاری کرتا رہا، امریکہ کو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں۔ جو اسرائیل ہے یہ اسٹریٹجک برڈن ہے، یہ ہمارا پارٹنر ہے، ٹروجن ہارس ہے، وہ سپوائلر ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ اور جو پچھلے بھی آپ کی وائلیشنز ہوئی ہیں سیز فائر کی، تو بیڈ ہسٹریز فرام دا اسرائیل۔ اصل اس جنگ کا جو پروٹیگنسٹ ہے وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل اس کو دیکھ رہا ہے ایز این اپرچونٹی ٹو ڈو میکسیمم ڈیمیج ٹو ایران۔ یہ فوجیں اتارنے والی جو بات ہے نا، یہ وہ ایک بڑی اور سنگین غلطی امریکہ ایران میں نہ کر دے۔ سب سے بڑھ کے جو اس وقت ایران نے کیا، انہوں نے لیوریج کیا ہے اپنی جو کوسٹ لائن ہے، اپنی جو جیوگرافیکل پوزیشن ہے، اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے، اپنا ہرمز جو ہے اس کو بندش اس کی جو ہے، یہاں سے پیسہ باہر جانا شروع ہو گیا ہے۔ حکومت کو اگر نہیں پتا تو حکومت کی نااہلی ہے۔ $10 قیمت پاکستان میں بڑھتی ہے تو $250 ملین ماہانہ کا ہمیں ایکسٹرا دینا پڑتا ہے۔ وہ ملک سروائیو کریں گے جو خوراک میں خود کفیل ہے۔ اگر نیت یہ ٹھیک کر لیں، 10 لوگ صرف کیبنٹ کے، اور کہتے ہیں جی وہ پنڈی والے کر لیں گے، یہ کلچر ختم کریں۔ ہر خبر سب سے پہلے صرف سما پر۔ ایک طرف مذاکرات کی باتیں، دوسری طرف حملے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر مسلسل بمباری۔ تہران اور کراچ میں توانائی تنصیبات پر حملے۔ بجلی غائب ہونے سے دونوں شہر تاریکی میں ڈوب گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بجلی کی بحالی کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ صوبہ ہرمزگان کے ساحلی علاقے پر بارود کی بوچھاڑ، 5 افراد شہید، 4 زخمی ہو گئے۔ صوبہ گیلان کے گاؤں عثمندان پر بمباری سے 6 شہری شہید، 5 زخمی ہو گئے۔ اصفہان میں یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی پر حملے میں 4 ملازمین زخمی ہو گئے۔ تہران میں قطری نیوز چینل کی عمارت پر حملہ، نشریات معطل کر دی گئی۔ ایران میں شہداء کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی، 216 بچے بھی شامل۔ جنوبی لبنان میں بمباری سے مزید 50 شہری شہید ہو چکے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے اب تک شہداء کی تعداد 1238 ہو گئی ہے۔